السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 8۔ پھوڑے کی مانند دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کرتی واپس تکیے پہ گر سی گئی تو اپنی حالت پہ اس کی گریزاری سے سوجی آنکھیں دوبارہ سے بھیگ گئیں۔ اسی لمحے دوبارہ سے موبائل کی ٹون بجی تو وہ ہاتھ سائڈ ٹیبل پر مارتی موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اپنی وجہ سے اپنے اپنوں کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ لمحوں کی تگ و دو کے بعد وہ موبائل پکڑنے میں کامیاب ہوئی، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ بلنک کرتے نمبر سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں فوراً ڈبا سی گئیں۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا تو شدت غم سے آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک سا گیا۔ السلام علیکم، بھاری گمبھیر آواز گونجی تو اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ سرشے، رو رہی ہو آپ؟ دوسری جانب وہ جیسے تڑپ اٹھا اور شاید وہ تڑپ یہ محسوس کر چکی تھی، تبھی آنسوں میں مزید تیزی آئی۔ آپ نے مجھے اس شخص کے ساتھ باندھ کے بہت غلط کیا لالے۔ وہ اپنی سسکیاں بمشکل روکتے ہوئے کانپتے لہجے میں گویا ہوئی تو وہ چونکا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ رونا تو بند کریں۔ وہ اس طرح بھی حالت میں گویا ہوا اس کی حالت اسے پریشان کر رہی تھی۔ میرا دل بند ہو رہا ہے لالے۔ وہ کرلا اٹھی جبکہ اس کے الفاظ دوسری جانب موجود شخص کا کلیجہ نوچ کھا گئے۔ سرشے، وہ ایک دم سے دھاڑا، لیکن وہ اس وقت اپنے غم میں اس قدر ڈوبی تھی کہ اسے اس کے سامنے ہر احساس، ہر لفظ، ہر جذبہ ہیچ لگ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں لالے، میرا دل بند ہو رہا ہے یہ سوچ کر کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود جب کوئی پرپوز کرتا ہے تو میں اسے ٹوک نہیں پاتی کہ میری شادی ہو چکی ہے، کیونکہ میں تو جانتی ہی نہیں کہ میرا شوہر کہاں ہے، کیا وہ بھی میرا یوں ہی پابند ہے یا نہیں۔ سسکتے ہوئے اپنے جذبات و احساسات اس کے سامنے عیاں کر گئی تو وہ پرپوزل کا سن کے ہل گیا، جبکہ خوبرو چہرے کے جبڑے تن سے گئے۔ یہ جرأت کس نے کی ہے؟ اچانک وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو اس کے اس سوال پہ نئے سرے سے اس کا دل کرلانے لگا۔ کیا فرق پڑتا ہے لالے، بیری پہ پتھر ضرور آتے ہیں۔ دل پر لگی چوٹ بہت گہری تھی جو وہ اس قدر کھل کے باتیں کر رہی تھی۔ بیری لاوارث نہیں ہے سرشے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس کے دل سے ہوک سی نکلی۔ فی الحال کے لیے ہے، بھاری دل کے ساتھ کہتی وہ کال بند کر گئی کہ آنسوؤں اور غم کی شدت اسے بولنے ہی نہیں دے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اس کے یوں کال بند کرنے پر اس کی گہری آنکھوں میں تفکر کی لکیریں گہری ہوتی چلی گئیں۔ تیز تیز قدموں سے چلتی وہ کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی جب حسب معمول فرحاد اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بھی کلاس سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر تھی جب اچانک سامنے اس طرح دار حسینہ کے آ جانے کی وجہ سے اسے رکنا پڑا جسے کچھ دن پہلے باراج بری طرح سے بے عزت کر چکا تھا۔ ایکسکیوز می، اس کے چالاک رسا روکنے پہ وہ اپنی ناگواری چھپا نہ سکی تھی، سنجیدگی سے بولی، جبکہ فرحاد بھی نامحسوس انداز میں وہیں رک گیا تھا۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، بس تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے عجیب سے لہجے میں گویا ہوئی تو زرد شالے نے ہنکارا بھرتے ہوئے گویا اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ یہ حجاب کی آڑ میں کون سا ایسا جادو ٹونا چھپایا ہوا ہے جو سب کو خود پہ لٹو کروا رہی ہو؟ ایک کو تم بنا کے کالج میں لیے پھرتی ہو جبکہ ایک تمہارے نام کی مالا جپتا آفس تک۔ وہ فرحاد اور باراج کا حوالہ دیتی زہر اگل رہی تھی جب اچانک اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ عورت ہے اسی لیے جان بخشی کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد میڈم سے اس لہجے میں بات کی یا ان کے راستے میں آئی تو میں ہرگز لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کی نازک گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچے فرحاد کا لہجہ بہت خوفناک محسوس ہو رہا تھا، جسے سن کے وہ لمحوں میں زد پڑی جبکہ ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس اس تماشے کو بہت دلچسپی سے تک رہے تھے۔ فرحاد، اسٹاپ اٹ۔ اس غیر متوقع صورتحال سے کانپتی زرشالے سب کی نگاہیں خود پہ مرکوز پا کے مزید پریشان ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب معاملہ صرف ان اسٹوڈنٹس تک نہیں رہنے والا تھا۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ اچانک ایک خوبصورت مگر پرسکون سی آواز گونجی تو زرشالے نے مکانکی انداز میں گردن گھما کے عقب میں دیکھا تو اپنے رف ٹف سے حلیے میں وہ بہت سکون کے ساتھ کھڑا آنکھوں میں حیرانے لیے انہیں تک رہا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں مس عالم؟ جب اس کی نگاہ اس کی بھیگی آنکھوں میں پڑی تو وہ متفکر انداز میں اس کی جانب لپکا اور اس کا یہی انداز وہاں موجود بہت سو کو آنکھ لگا گیا۔
جب کسی کو آس نہ دلائی ہو تو کوئی یوں پروانوں کی طرح نہیں بھاگتا آتا۔ ایک زہریلی آواز گونجی تو زرشالے کو لگا کہ وہ اس تضحیک پہ اپنے حواس کھو دے گی۔ اس پہ مستزاد اس فرحاد اور بلاج کی شعلے اگلتی نگاہیں اسے کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھیں۔ یوں بمشکل اپنے منہ سے نکلتے غیر مہذب الفاظ کو ضبط کرتا وہ اپنا آپا کھوتا اس لڑکی کی جانب لپکا جو اس وقت زہر اگل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر لحاظ فراموش کرتا اس لڑکی پہ جھپٹ پڑتا وہ اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئی بولی، بلاج خدا کے لیے مزید تماشا مت بنائیں۔ اس کے لب ہلے تو اس کے قدم بہت بے ساختہ اس انداز میں ٹھٹکے جبکہ دل کی لے اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کے فوراً بدلی، اور شاید دل کی لے کا بدلنا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات فوراً نارمل ہوئے، جسے محسوس کر کے مجمع پہ مزید سرگوشیاں پھیل گئیں، اور یہ انتشار دیکھ کے وہاں مجبوراً پروفیسرز کو بلایا گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ پروفیسر اعجاز نے وہاں آتے ہی ترش لہجے میں استفسار کیا تو بھیڑ چھٹنے لگی اور انہیں راستہ دینے لگی۔ وہ جیسے آگے بڑھے مگر نگاہ سامنے حواس کھوتی زرشالے پہ گئی تو اپنی جگہ پہ ہل سے گئے۔ او مائی گڈنس! ان کی شاکڈ آواز سے فرحاد اور بلاج دونوں بے وقت اس کی جانب مڑے تو اسے زمین پر گرتا دیکھ کے دونوں ایک ساتھ اس کی جانب لپکے تو بلاج کے بڑھتے ہاتھ دیکھ کے فرحاد نے اپنے قدم آہستہ کر لیے، جس کی وجہ سے اس کی بے جان وجود بلاج کی مضبوط باہوں میں آ سمٹا۔ فرحاد، پانی لے کے آؤ فوراً! وہ اس کے نازک وجود کو سنبھالتا ہوا اونچی آواز میں چیخا تو اس ڈرامائی سی سچویشن سے لطف اندوز ہوتے اسٹوڈنٹس نے فوراً کیمرے آن کرنے شروع کر دیے۔ پروفیسر صاحب، اگر ان کیمروں میں سے کسی ایک نے بھی زرشالے عالم کو کیپچر کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیر عالم کیسی تباہیاں مچائے گا۔ جب اس نے اسٹوڈنٹس کے موبائلز دیکھے تو پروفیسر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے اکھڑ لہجے میں بولا تو پروفیسر صاحب نے فوراً گارڈز کو بلوا کے وہاں موجود جھمگٹے کو ختم کروانا چاہا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ کالج کے گیٹ کے سامنے بہت ساری سیاہ گاڑیاں ایک ساتھ آ کے رکیں تو ٹائر چرچراہٹ سے فضا ایک دم سے گونج اٹھی۔ دل کرتا ہے کہ اتنی لمبی رات ہو کہ میری ساری کی ساری نیند پوری ہو جائے۔ جمائی روکتے ہوئے عالم اینڈ سنز کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی انتہائی خوف کا شکار منہ میں بڑبڑا رہی تھی، اور اتنی لمبی رات ہو کہ صبح اتنی دیر سے آئے کہ یہ میرا باس بھول جائے کہ اس کی زالے نام کی کوئی سیکرٹری بھی ہے۔ شاکی لہجے میں کہتی ہوئے بلڈنگ کی بلند عمارت کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھنے لگی تو کب سے اس کے انداز ملاحظہ کرتا چوکیدار آگے بڑھا۔ میم، آپ اندر نہیں جانا چاہتی؟ وہ چونکہ 2 ہفتوں سے چھٹی پہ تھا اس لیے وہ اسے بطور مسز شیراوگن نہیں جانتا تھا، تبھی بلا تمہید بولا کہ اسے لگا جاب کے لیے آئی ہے تو اس کی آواز پہ زالے نے اس کی جانب دیکھا اور بہت سکون سے دیکھا۔ نہیں، اس کے ایک لفظی جواب پہ چوکیدار نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو میڈم آپ واپس گھر جائیں، یوں راستے میں کھڑی نہ ہو، آپ کے وہ بے لچک لہجے میں بولا تو اس کے چہرے میں بے چارگی سے اتر آئی۔ کیسے واپس چلی جاؤں؟ وہ جو اندر ہٹلر بیٹھا ہے نا، وہ میرے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دے گا۔ مبالغہ آرائی کی حد کرتی وہ چوکیدار کو وہیں سے شدت چھوڑتی تھکے تھکے قدموں کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ عمارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی تو تمام ورکرز اسے حیرانی سے دیکھنے لگے، جو معمول کے مطابق براؤن پینٹ کے ساتھ آف وائٹ شرٹ اور اسٹالر لیے مہندی لگے ہاتھوں میں فائل کو تھام کے سینے سے لگائے قدرے اونچی ہیل والی سینڈل پہنے متوازن چال چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان سب کی نگاہوں سے بے نیاز وہ لفٹ کی جانب بڑھی اور 3rd فلور پہ جانے لگی۔ یہ اچھے ان اونچے لوگوں کے چونچلے ہیں، آفس سب سے نچلے فلور پہ رکھو تاکہ سب آسانی سے مل سکیں۔ اوپر جانے کا اتنا شوق ہے تو شوقیہ بندہ باقی فلورز میں بھی چلا جاتا۔ جب بے ڈھنگے پن سے سوچتی وہ لفٹ رکنے پہ باہر نکلی تو اس فلور کے ورکرز بھی اسی انداز میں اسے گھورنے لگے، لیکن وہ ان سب کی نگاہوں سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مگن آگے بڑھ رہی تھی۔ مس زالے، آپ آفس کیوں آئی ہیں؟ وہاں کی سینئر ہیڈ امارا نے اسے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکیں، جبکہ وہ ان کے سوال پہ حیران رہ گئی۔ مجھے آپ کے باس نے خود اپوائنٹ کیا تھا مس امارا، تو اب میں آفس نہیں آؤں گی تو کیا کروں گی؟ اسے لگا 1-2 دن کی آف لینے کے بعد اسے سب بھول چکے ہیں، تبھی یاد دہانی کرواتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج کیوں آئی ہیں آپ؟ ان کی حیرانگی کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیوں، چھٹی ہے کیا آج؟ یا آج سنڈے نہیں آنا؟ اچانک ہلکے سے پرجوش لہجے میں بولی تو سب نے اسے یوں دیکھا گویا کہ اس کے سر پہ سینگ نکل آئے ہوں۔ ہمارا مطلب ہے کہ کل تو آپ کی شادی ہوئی ہے اور آج آپ آفس آ گئی ہیں۔
انہوں نے اب کے بات مکمل کی۔ اوہ اچھا وہ، اس نے وہ کو اچھا خاصا کھینچتے ہوئے بات میں وقفہ لیا۔ آپ کے باس کا نام میرے بغیر دل نہیں لگتا، اس لیے کل ہی آرڈر دے دیا تھا کہ 8 بجے آفس پہنچ جانا۔ تمہیں دیکھ کے بیڈ ٹی پیوں گا۔ لہجے میں ہلکی سی طنزیہ آمیزش کرتی وہ بولی تو سب اس کی بات سن کے ہلکا سا مسکرا دی کہ اس کا انداز ہی کچھ اس قدر دلچسپ تھا۔ اس کے باوجود آپ 8 بجے سے لیٹ پہنچی ہیں مزالے۔ وہ قبل سے آتی گھمبیر آواز سے وہ اچھل پڑی اور بے ساختہ گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا جہاں وہ بلو 3 پیس میں ملبوس نقص سے تیار کھڑا خوشبوئیں بکھیر رہا تھا۔ جلدی سے سب اپنے اپنے کام پہ پہنچے اور آپ آئیں مزالے۔ سب کے سلام کا جواب دیتا وہ حکمیہ لہجے میں سب کو حکم صادر کرتا واپس پلٹ گیا تو وہ بھی گہری سانس بھرتی اس کے پیچھے لگ گئی۔ مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے جیسے ہی وہ اس کے پرتعیش آفس میں داخل ہوئی تو اس کے مسحور کن خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ ذاتی اختلافات ایک طرف، لیکن اس بندے کی چوائس بہت زبردست ہے۔ لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس کی خوشبو محسوس کرتے دل میں سوچنے لگی، جبکہ اس کے تاثرات کو باریک بینی سے ملاحظہ کرتے افغان کے چہرے کے تاثرات اس وقت ناقابل فہم ہو رہے تھے۔ آپ نے بلایا سر؟ اچانک احساس ہونے پہ وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوتی پروفیشنل انداز میں گویا ہوئی تو وہ سکون سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ الجھ گئی۔ کوٹ اتارو میرا۔ اس کے الفاظ پہ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پہلے ہی اس کی جانب متوجہ تھا۔ اب صبح صبح تمہیں آفس بلایا کہ تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا تو یہ تم پہ بھی لازم ہے نا کہ میرے دل بہلانے کا سماع کرو۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا اس کے دل و دماغ کو الجھا سا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ مطلب سمجھانے کو وقت پڑا ہے، ابھی یہ کوٹ اتارو۔ وہ بے نیازی سے کہتا اس کی جانب پش کرتا کھڑا ہوا تو وہ اپنا بیگ اور فائل وہیں صوفے پر رکھتی آگے بڑھی اور اس اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا ہی تھا کہ نہ جانے کیوں دھڑکنوں کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں اس آفس میں میری پرسنل اسسٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میری پرسنل وائف کی بھی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی؟ وہ جو اس کا کوٹ ایک بازو سے نکالنے کے بعد دوسرے سے نکالنے کی تگدوں میں اس کے تھوڑا نزدیک ہوئی تو کان میں ہونے والی سرگوشی سن کے اس کا وجود سنسنا اٹھا، لیکن وہ کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اس کا کوٹ اس کے بازو سے نکالتی سٹینڈ پر لٹکانے لگی۔ اب یہ تم خود اندازہ لگا لینا کہ پی اے کی جاب مشکل ہے یا بیوی کی۔ بات مکمل کرتے ہوئے اس کے چہرے کے الجھے تاثرات کو بغور دیکھنے لگا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں سر؟ اس کے سر سے اوپر سے گزرنے والی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تو وہ 2 قدم اس کے نزدیک ہوا۔ بیڈ ٹی سے پہلے ایک مارننگ کس ہوتی ہے، پہلے وہ کرو اس کے بعد دینا بیڈ ٹی۔ اس کی بات کو اپنی مرضی کے پہلو میں ڈھالتا وہ بے باکی سے بولا تو اس کا چہرہ برے طریقے سے دہکنے لگا کہ وہ تو رات کو دکھائی جانے والی اس شخص کی شدت اور بے باکی کو سوچ کے کانپ رہی تھی اور ایسے میں یوں آفس میں اس کی ایسی باتیں اسے بوکھلا رہی تھیں۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ اس کی بات اگنور کرتی اس کے پہلو سے گزرنے لگی۔ جب اس نے درستگی سے اس کا بازو جکڑتے ہوئے اسے گرفت میں کھینچا تو وہ اس اچانک افتاد پہ لڑکھڑاتی اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ آج کے بعد میری کہی کسی بات کو اگنور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس دنیا میں تمہارے لیے میری کہی ہوئی ہر بات معنی رکھنی چاہیے۔ شدت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں بندھے اسکارف کو کھینچا تو اس کے بال اس کی کمر پر بکھرتے اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر گئے۔ تم بہت حسین ہو ظالے میر، گھمبری لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کی کان کی لو کو ہونٹوں میں دبایا تو وہ اس کی جسارت اور اس کے الفاظ کی حدت پر کانپ اٹھی۔ لیکن اس کے باوجود تم میرے لیے قابل محبت نہیں ہو۔ اسے کان کے نیچے اپنے سلگتے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے سماعتوں میں زہر انڈیلتا اسے اپنے لمس کی شدت سے ادھموا کرنے لگا۔ بلکہ تمہارا یہ خوبصورت اور دل فریب وجود میرے لیے سوائے نفرت اور ناپسندیدگی کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کے سفید پڑتے چہرے پہ جھکا اور رفتہ رفتہ اپنی نفرت اس کی سانسوں میں تحلیل کرتا اس پہ اپنا تسلط جما گیا۔ اس کی گرفت میں اس قدر شدت اور جنون خیزی تھی کہ اس کے سینے سے لگی ظالے کے قدم بے ساختہ لڑکھڑا گئے۔ تبھی وہ اس کی کمر کے گرد بایاں بازو حائل کرتا دایاں ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا اپنی گرفت مزید سخت کر گیا، جبکہ اس کی شدت اور جنون خیزی کی تاب نہ لاتی وہ اپنے حواس کھوتی اس کے بازو میں بکھرتی چلی گئی۔ جی تو جناب اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔